بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے ہماری دعاؤں کو مقبولیت عطا ہوتی ہے۔ عدل کا میدان بہت وسیع و عریض ہے۔ یہ انسان کی تنہائی سے شروع ہو کر حشر کے میدان تک پھیلا ہوا ہے۔ جو شخص اپنی تنہائی سے عدل نہیں کرتا وہ اپنی زندگی میں کیا عدل کرے گا؟ اس دنیا کا سارا وجود اور یہ سارے ہنگامے عارضی ہیں، اس لیے آپ کو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے اور آپ مشکلات کو آسانی سے اور خاموشی سے ذہن سے نکال دیں۔ بار بار غلطی کرنے اور بار بار توبہ کرنے کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اگر انسان کو گناہ سے شرمندگی نہیں تو توبہ سے کیا شرمندگی؟ توبہ کا عمل ترک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان کو موت آ جائے تو اسے حالت گناہ میں نہ آئے بلکہ حالت توبہ میں آئے، اور کچھ خبر نہیں کہ موت کس وقت آ جائے گی۔ محبت وہ ہوتی ہے جو لکھی نہ جا سکے، محبت وہ ہوتی ہے جو بیان نہ ہو سکے، بلکہ محبت وہ ہے جو محسوس ہو۔ آپ کبھی بے نماز نہ ہونا۔ نماز کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ نماز بہت ضروری ہے، بہت افضل اور بہت اعلیٰ۔ ویسا چہرہ کوئی نہیں واصف اپنے دل میں نگاہ کرتا ہوں، بہت بدلے میرے انداز لیکن جہاں کھویا وہیں پایا گیا ہوں۔ دعا یہ ہونی چاہیے، یا رب العالمین ہمیں درود بھیجنے والا بنا۔ درود بھیجنے والا باوضو رہے تو بہتر ہے، اور وہ ہمہ حال درود بھیجے تو بہت بہتر ہے، اور اس یاد میں رہے تو بہت ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات کو دیکھنا، پھر درود بھیجنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی خیال میں رہنا، یہ ہے درود کی کیفیت۔ سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو عطا ہوتے ہیں۔ انصاف کی سیٹ پر بیٹھے ہو تو اپنے بیگانے کا فرق ذہن سے نکال دو، تب انصاف کی کرسی پر بیٹھنا، ورنہ جس کو اپنے بیگانے کا پتہ چلتا ہے وہ انصاف کبھی نہیں کر سکتا۔ معلوم ہے اتنا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم، جانا ہے کہ کیا جانے گا، جو جان گیا ہے ہر سمت ہے وجہ اللہ، عیاں خالق احسن خود آئینہ، خود دیدہ حیران ہوا ہے۔ شیکسپیئر اور غالب کو پڑھنے والا نہ ویسا ڈرامہ لکھ سکتا ہے نہ ویسا شعر کہہ سکتا ہے۔ غزالی کو پڑھنا بجا، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ غزالی نے کسی کو پڑھ کر یہ رتبہ نہیں پایا۔ علم کوشش سے نہیں مقدر سے ملتا ہے۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو۔ علم نگاہ سے ملتا ہے، کتاب سے نہیں۔ علم کا مخرج نگاہ ہے اور اس کا مدفن کتاب۔ زندگی میں ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو سارا راستہ چھاؤں والا ہی ملے۔ کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں جس میں دن بھی لمبے ہوتے ہیں اور دھوپ بھی سخت ہوتی ہے، لیکن چلنا پھر بھی ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے غیر اللہ سے محبت نہ کرنا، اور یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بینائی سے محروم ہو گئے۔ آپ یہ بتائیں، یوسف علیہ السلام غیر اللہ تھے؟ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔